الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول اللہ الکریم اما بعد۔ چوتھا سپارہ اور اس کا خلاصہ کچھ یوں ہے کہ اس سپارے کی ابتدا ہو رہی ہے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، اور اس سپارے کی انتہا یا اختتام محرم رشتے جو ہیں، حرام رشتے، ان کا ذکر ہے، اور یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، کہ کسی عمل کو نیکی تب ہی کہا جا سکتا ہے جب آپ سب سے زیادہ اپنی محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں لگائیں گے، یا دوسرے الفاظ میں کہ اپنی سب سے محبوب چیز کو قربان کر کے اللہ کی محبوب چیز کو اختیار کرنا نیکی ہے۔ اب اللہ تعالی ہم سے کیا چاہتے ہیں اور کیا اللہ تعالی کی محبوب چیزیں ہیں جو اس پارہ میں ذکر ہیں، ان میں سے سب سے پہلے بیت اللہ کا حج ہے کہ جو اس کی استطاعت رکھتا ہے کہ اس کو چاہیے کہ وہ حج کرے، اور دوسرا کام ذکر ہوا التقوی، اور تقوی کیا ہے کہ انسان کے دل میں یہ کھٹکا رہے کہ اس لمحے کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی معصیت میں تو نہیں، کہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو نہیں کر رہا، تو ہر لمحے دل میں اس بات کا خیال رکھنا کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی تو میں نہیں کر رہا، تو یہ تقوی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ اس کو اختیار کرو۔ اور تیسرا حکم یا نیکی کی بات آپ کہہ سکتے ہیں اللہ کی محبوب چیز وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، اللہ تعالیٰ ہم سے یہ چاہتا ہے کہ ہم قرآن کو مضبوطی سے تھام رکھیں، اس کو سمجھیں پہلے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے کیا چاہتا ہے، پھر اس کے مطابق عمل کریں، یہ نیکی کا کام ہے۔ اس کے بعد جو اس امت کا خاصہ ہے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر، نیک کاموں کا حکم دیتے ہیں، صرف بلاتے نہیں ہیں، حکم دیتے ہیں، اور برے کاموں سے روکتے ہیں، وہ ہاتھ سے روکیں، زبان سے روکیں، اور اگر دل سے روک رہے ہیں تو یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اور فرمایا یہ صالحین کے کاموں میں سے ہیں، نیک لوگوں کے کاموں میں سے ہیں۔ پھر اللہ تعالی جس چیز سے روکتا ہے اس سے رکے رہنا، یہ بھی نیکی ہے، یہ بھی اللہ کی محبوب چیز ہے، اور یہ بندگی کا مقام ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا تأکلوا الربا اضعافا مضاعفا، سود نہ کھانا، سود منع کر دیا گیا کیونکہ اس میں بہت زیادہ فساد ہے۔ اور پھر یہ فرمایا والکاظمین الغیظ، کہ اللہ تعالیٰ کے جو محبوب بندے ہیں وہ غصے کو قابو میں رکھنے والے ہوتے ہیں اور لوگوں سے درگزر کرنے والے ہوتے ہیں، اور اسی کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی حکم ہوا۔ اور نواں کام کہ وہ کثرت سے دعا کرتے ہیں اپنے لیے بھی اور دوسروں کے لیے، اور امانت میں خیانت نہیں کرتے۔ اور پھر شہیدوں کے بارے میں ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں ان کو مردہ نہ سمجھا جائے، بلکہ اللہ کے ہاں وہ زندہ ہیں، البتہ دنیا کے لوگوں کو اس کا شعور نہیں ہے۔ پھر فرمایا جو لوگ بخل سے کام لیتے ہیں، اپنے مال کو چھپا کے رکھتے ہیں، اللہ کے راستے میں نہیں لگاتے، وہ یہ نہ سمجھے کہ انہوں نے بڑی خیر جمع کر رکھی ہے یا ان کے پاس جمع پونجی ہو گئی ہے، بینک اکاؤنٹ ہو گیا ہے، نہیں۔ فرمایا یہ قیامت والے دن آپ کے گلے کا طوق اور پٹا بنے گا۔ اور پھر فرمایا حقیقی کامیابی ایک انسان کے لیے یہی ہے کہ وہ کسی طرح
جہنم سے بچ کر جنت کے دروازے تک پہنچ جائے اور دنیا کے اس دھوکے سے بچ جائے جو بہت ہی کم دھوکے کا سامان ہے۔ اور پھر آگے احکام ہے کہ یتیموں کے مال کو نہ کھاؤ۔ جو یتیموں کا مال کھا رہا ہے وہ اپنے پیٹ میں دراصل آگ کو بھر رہا ہے۔ اس کے بعد وراثت کے احکام ہیں، باپ کو، ماں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، بیویوں کو، خاوندوں کو کتنا کتنا حق ملنا ہے وراثت میں سے، اس کا بیان ہے۔ اور پھر فرمایا کہ توبہ دراصل یہ چیز ہے کہ انسان سے گناہ ہوا، انسان فوراً اس سے توبہ کر لے۔ اور یہ توبہ نہیں ہے کہ انسان یہ امید لگائی رکھے کہ ایک عمر آئے گی کہ اس کے بعد میں توبہ کر لوں گا، ایک بار میں گناہ اچھی طرح کر لوں۔ نہیں، فرمایا کتنے ہی ایسے لوگ ہیں کہ جو اس امید میں رہتے ہیں کہ ہم توبہ کریں گے، لیکن ان کو موقع ہی نہیں ملتا، ان کو موت آ گھیرتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ موت انسان کو آ گھیرے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ جو گناہ ہوتا ہے اس کے بعد استغفار کرنی چاہیے، اس کے بعد نیکی کر لینی چاہیے، اللہ تعالیٰ اس گناہ کو بھی نیکی سے بدل دیتے ہیں۔ تو یہ کچھ ایسی بنیادی چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ ہمیں چاہتا ہے کہ ہم یہ کریں، اللہ تعالیٰ کی محبوب چیزیں ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ جس نے پیدا کیا ہے وہی یہ جانتا ہے کہ یہ ہمارے لیے کون کون سی چیز بہتر ہو سکتی ہے اور کون کون سی ہمارے حق کے خلاف ہو سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت